اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے انشاءاللہ 2 خوابیں شیئر کروں گی، اور وہ دونوں ہی اتفاق سے میرے دونوں چھوٹے بھائیوں اور ان کے بچوں کے بارے میں۔ ہماری امی جان نے میرے دونوں چھوٹے بھائیوں کی شادی ایک ہی دن کی تھی، اور میری دونوں بھابیاں سگی بہنیں ہیں۔ ان کی شادی کو ابھی کوئی 4-5 مہینے گزرے تھے کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بڑی بھابی جو ہے وہ امید سے ہے، اور جس وقت یہ خبر میرے چھوٹے بھائی کو پہنچتی ہے تو وہ ذرا پریشان سا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ کب فضل کرے گا۔ میں نے یہ خواب دیکھی۔ اس کے کچھ دن کے بعد میری امی اور میرے دونوں بھائی اور دونوں بھابیاں ہمارے گھر آئیں۔ جس وقت وہ واپس جانے لگیں تو مجھے یاد آیا کہ ان کے بارے میں نے خواب دیکھی ہے، بہتر ہے انہیں سنا دوں۔ تو میں نے اپنی امی جان سے کہا کہ امی جان، اگر آپ بھی اور دونوں بھائی بھی اور بھابیاں بھی ذرا کمرے میں آ کے بیٹھ جائیں تو میں خواب سنانا چاہتی ہوں۔ امی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس طرح جب میرے دونوں بھائی چھوٹے اور دونوں چھوٹی بھابیاں بھی آ کے کمرے میں بیٹھ گئیں، میری امی بھی بیٹھ گئیں، تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی بڑی بہو امید سے ہے، اور جس وقت یہ خبر میرے چھوٹے بھائی کو ملتی ہے تو وہ ذرا جھلا سا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل کرے گا۔ تو میں نے کہا یہ میں نے خواب دیکھی ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد امی لوگ سب اپنے گھر چلے گئے۔ میرا خیال ہے کہ اگلے چند ہفتوں کے بعد میں امی کے گھر گئی تو امی جان کہنے لگیں کہ واقعی تمہاری بڑی بھابی جو ہے وہ امید سے ہے، اور جس وقت یہ خبر تمہارے چھوٹے بھائی کو پتہ چلی تو واقعی وہ پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب ہم پہ فضل کرے گا۔ تو اس طرح جو تم نے یہ خواب بتائی تھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بالکل پوری کی ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ اس خواب کے بعد کوئی 3-4 مہینے گزر گئے، یا 3-4 مہینے گزرے ہوں گے، تو میں نے جی ہاں، اور اس کے بعد کوئی 3 ہفتے کے بعد پتہ چلا کہ میری چھوٹی بھابی جو ہے وہ بھی امید سے ہے۔ تو اس کے بعد کوئی 3-4 مہینے گزرے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بڑے بھائی کو بیٹا عطا کیا ہے، اور اس کا نام خضر ہے۔ میں دل میں سوچتی ہوں خضر اور ظفر کتنے ملتے جلتے نام ہیں۔ جب میں نے یہ خواب دیکھی تو میں نے اپنے بھائی ظفر کو اور اس کی بیوی کو خواب سنائی کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ خواب دیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام خضر ہوگا۔ یہ خواب سنتے ہی میری بھابی کہنے لگی کہ باجی اگر اللہ تعالیٰ بیٹا میری بہن کو دے دے تو کیا وہ یہ نام رکھ سکتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا آپ کو دینا چاہتا ہے تو آپ ادھر کیوں بھیج رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسے بھی بیٹا دینے پہ قادر ہے۔ بہرحال ایک دفعہ اس طرح ہوا، اور اس کے بعد دوسری دفعہ پھر کسی موقع پہ یہ بات ہوئی تو بھی اس کا جواب وہی تھا، اور ڈلیوری سے کوئی 1 ہفتہ پہلے پھر اس خواب کا ذکر ہوا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام خضر ہوگا، تو بھی میری بھابی نے وہی بات دہرائی کہ کیا اگر میری چھوٹی بہن کے گھر بیٹا ہو جائے تو کیا وہ یہ نام رکھ سکتی ہے؟ تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتی، میں جتنی دفعہ بھی اس کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے گا، یہ ہر دفعہ جواب میں کہتی ہے کہ اگر ادھر ہو جائے تو۔ میں نے کہا کہ اب اللہ کی مرضی۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے ظفر بھائی کو بیٹی عطا کی. تو میرا بھائی مجھ سے کہنے لگا کہ باجی کیا اس کا نام ہم خضرا رکھ لیں؟ خضرا، میں نے کہا بالکل نہیں. میں نے کہا جب بھی یہ خواب سنائی گئی ہے تو بیٹا ادھر بھیجا گیا ہے، اب انتظار کرو، جب اس کے ڈلیوری اگر اس کے گھر بھی بیٹی ہوئی تو بے شک تم خضرا نام رکھ لینا، لیکن ابھی انتظار کرو، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے بھائی کو اللہ بیٹا دے دے گا. اچھا، میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو پوچھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا کرے تو کیا تم اس کا نام خضر رکھ لو گے؟ تو وہ کہنے لگا باجی ضرور، اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا نام خضر رکھ لوں گا. تو اس طرح پورے 3 ہفتے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے چھوٹے بھائی کو بیٹا عطا کیا اور اس کا نام خضر رکھا ہے. اللہ کا شکر ہے، اب تو سب یہ بچے جن کا میں ذکر کر رہی ہوں یہ سب خود شادی شدہ ہیں اور بچوں والے ہیں، لیکن ان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ یہ سب کچھ بتایا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اسی طرح ہوا بھی. اور اس خواب میں آپ اس ساری خواب کی وجہ سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جب بھی کسی سے خواب سنیں تو کوشش کریں کہ آپ اگر اور نہیں کچھ کہہ سکتے تو اتنا ہی کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تعبیر بہت اچھی کرے. اس کے علاوہ اور کچھ نہ بولا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ خواب سننے کے بھی ادب آداب ہوتے ہیں. ویسے تو ہر خواب ہر جگہ بیان بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں نے تو اپنے طور پہ وہی بیان کی تھی جن کے بارے میں تھی. اوکے جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.